بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، اسی کڑی کے سلسلے میں یہ میری آج تیسری ویڈیو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو تاریخ ہے پاکستان کی وہ میں آپ کی سیدھی کر دوں۔ تو وہ میرے جو سورس ہیں میں سارے اکٹھے کر رہا ہوں۔ ابھی فی الحال میں آپ کو سہیل وڑیچ صاحب کی کتاب سنا رہا ہوں، جو انہوں نے میاں صاحب اور حسن نواز شریف صاحب کے انٹرویوز اور مزید کچھ دیگر ذرائع شامل کر کے انہوں نے لکھی ہے۔ تو کل جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے میں بات پھر شروع کرتا ہوں۔ بات ہو رہی تھی حسن نواز کی۔ وہاں کا جو کراؤن پرنس تھا انہوں نے میری ملاقات کروائی۔ میں نے ان کو سارا بتایا کہ اس طرح میری شاہ عبداللہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بالکل بریف مل گئی ہے۔ ہم لوگ بھی پوری طرح اس کیس کے پیچھے ہیں، اور جو ان کا فارن منسٹر ہے وہ پہلا افیشل تھا جو پاکستان جا کر اسلام آباد میں میاں صاحب سے جیل میں مل کر آیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت دو لوگ تھے، ایک قطر کا فارن منسٹر تھا شیخ حامد، اور دوسرا محمد سرور جو برٹش پارلیمنٹ میں ہے۔ یہ دو لوگ میاں صاحب کو اس زمانے میں ابتدائی دنوں میں جیل میں مل کر آئے تھے۔ اس طرح جب مجھے پتہ چلا کہ شیخ حامد مل کر آیا ہے اور یہ معاملہ پہلے ہی شاہ عبداللہ کے زیر نگرانی چل رہا ہے تو کافی تسلی ملی۔ اس کے بعد ہم چاہتے تھے کہ دباؤ برقرار رہے، کیونکہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودی کام تو کرتے ہیں لیکن بہت لو پروفائل میں رہ کر کام کرتے ہیں۔ وہ لوگ کبھی پریس کانفرنس وغیرہ نہیں کرتے۔ انہوں نے بھی کہا کہ آپ کے والد صاحب کے کلنٹن کی انتظامیہ سے تعلقات رہے ہیں تو آپ ان کو مطلع کرتے رہیں۔ یہ بات قطر نے بھی کی اور شاہ عبداللہ نے بھی۔ اس کے بعد میں واشنگٹن گیا۔ اس سے پہلے دراصل میں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا اور انہوں نے کچھ گھنٹوں میں ہی مجھے سارا انتظام کر کے دیا۔ وہاں پر مجھے معلوم تھا کہ کچھ حکام کے ساتھ میرے والد صاحب کے تعلقات رہے ہیں۔ وہاں پر کلنٹن انتظامیہ کے جو لوگ تھے ان میں سیکٹری بل رچرڈسن تھے، جن سے میرے والد صاحب کی اچھی جان پہچان تھی۔ میں ان سے خود جا کر ملا۔ جو کلنٹن انتظامیہ کے لوگ تھے، ایک بروس رائڈل تھا، میں اس کو جا کر ملا۔ جو پاکستان ڈیسک کے لوگ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے ان کو ملا۔ یہ سب لوگ کلنٹن کے بہت قریب تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ اس کو باخبر بھی رکھتے تھے۔ ان کو جب میں نے اشارہ دیا کہ اس طرح میری سعودی عرب میں بھی بات چلی ہے اور وہ لوگ اس معاملے میں بڑے سیریس ہیں، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اوپر سعودی عرب کا سیاسی اثر رسوخ بڑا اچھا ہے، تو اگر وہ چینل آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم اپنے طور پر بھی کوشش کریں گے۔ ہمارا انڈیا اور پاکستان کا کلنٹن کا دورہ آ رہا ہے، لیکن ابھی تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ کلنٹن پاکستان جائے گا یا نہیں۔ تو وہ بھی سوچ رہے ہیں، اس کو ایک پریشر کے طور پر استعمال کریں اور کوشش کریں کہ وہ وزیر اعظم نواز شریف کو بریف دے سکیں، اور اس معاملہ پر ہم آپ سے ان ٹچ رہیں گے۔ تو وہ میری بڑی اچھی میٹنگز رہیں۔ بل رچرڈسن نے بھی مجھے، سوری یہ لفظ میری زبان پہ نہیں آ رہا، تو بعد میں بتایا کہ میں نے بل کلنٹن کو ساری صورتحال سے مطلع کیا ہے اور وہ بہت سیریس ہے، اور اس نے اپنی انتظامیہ سے بھی کہا کہ سرکاری اور غیر سرکاری طور پر جو بھی ہو سکتا ہے آپ وزیر اعظم کے لیے کریں۔ اس طرح یہ سارا معاملہ طے ہوا۔ اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ میری ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ میں واشنگٹن بھی گیا، ریاض بھی گیا، دوحہ بھی گیا۔ یہ سب کا سب اخبارات میں چھپتا گیا۔ میرے پاس اس کی پوری پروفائل بنی ہوئی ہے۔
جو ساری کلپنگز چلتی رہیں، بلکہ مجھے یاد ہے کہ قطر میں ایک انگریزی اخبار نے فرنٹ پیج کے اوپر لکھا ہوا تھا آن مشن ٹو سیو فادر۔ انہوں نے پوری تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ ان کا بیٹا جو ساری دنیا میں مہم چلا رہا ہے۔ لبنانی وزیر اعظم کی دلچسپی۔ بیگم صاحبہ بھی اس سارے معاملے میں آپ سے رابطے میں تھیں۔ یہ سوال ہے، حسن نواز شریف جواب دیتے ہیں کسی حد تک تھیں۔ اس وقت وہ سفر ہی نہیں کر سکتی تھیں اور رابطہ بھی بہت محدود تھا، لیکن جب قطر والا معاملہ چلا اور آگے باقی کے معاملات چلے، اس وقت پھر مریم کو بھی شامل کیا۔ ایک دن مجھے شہزادہ عبداللہ کے آفس سے فون آیا کہ کیا آپ لبنانی وزیر اعظم کی فیملی کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نہیں جانتا، نہ میں ملا ہوں اور نہ مجھے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفیق حریری کے جو صاحبزادے ہیں سعد حریری، ان کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے، وہ پاکستان میں مشرف حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں آپ کے والد کی رہائی کے لیے۔ تو یہ معاملہ میرے لیے کافی حیران کن تھا کہ رہائی تک بات آ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو جا کر میاں صاحب اور آپ کی فیملی سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس دوران میں نے مریم کو فون کیا، وہ لوگ فون کریں گے، ان سے بات کریں، میرا ان سے رابطہ ہو چکا ہے۔ شاہ عبداللہ سے میری میٹنگ کا ان کو پتہ تھا، تو یہ اسی کا فالو اپ ہے۔ اس طرح انہوں نے مریم سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں۔ پھر سارا پروگرام مریم کے ذریعے سیٹ ہوا۔ پھر کچھ لبنانی اور سعودی حکام پاکستان آ گئے، جو جا کر میرے دادا سے ملے، ان کو اعتماد میں لیا اور کہا کہ اس طرح ہم لوگ اپروچ کر رہے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی رائے ہے تو بتائیں۔ اسی وقت میری فیملی نے میرے دادا کے ذریعے کنفرم کر دیا کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے محسن سعودی شاہ عبداللہ چاہتے ہیں تو ہم اس سارے معاملے کو ان کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسا وہ کر دیں ہم اس پر آمادہ ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات پہلے دن سے طے ہے کہ نہ ہم کوئی معافی مانگیں گے، کیونکہ ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور نہ ہم مشرف سے کوئی معاہدہ دستخط کریں گے، کیونکہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اور شاہ عبداللہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف بہت ینگ سیاستدان ہیں، ان کا سیاسی کیریئر بھی بہت عروج تک جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ہم میاں صاحب سے آگے جا کر بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد میاں صاحب سے ان کی جیل میں 2-3 ملاقاتیں ہوئیں، اور میاں صاحب نے بھی صاف طور پر ان کو کنفرم کر دیا کہ ہم کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں کریں گے، اور نہ ہم نے کوئی معافی مانگنی ہے۔ اور وہ تو پہلے دن والی بات ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، استعفیٰ دیں اور جہاں جانا چاہیں جائیں، تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم 1.5 سال سے بیٹھے ہیں، جب تک اللہ چاہے گا ٹھیک ہے ہم بیٹھے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہزادہ عبداللہ کہتے ہیں کہ فی الحال جیل سے ہم آپ کو نکلوا لیتے ہیں، آپ سعودی عرب آ جائیں گے تو 1-2 سال آپ لو پروفائل میں رہیں، سیاست میں حصہ نہ لیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ٹریول کرنا ہے یا نہیں۔ اس انڈرسٹینڈنگ سے پھر مریم سے ان کا واسطہ ہوا۔ اس وقت مریم نے بھی پاکستان میں رہتے ہوئے رول ادا کیا۔ یہ سارا لب لباب اس بیک گراؤنڈ کا تھا۔ تو جناب یہ ویڈیو یہیں پہ بریک کرتے ہیں، اور اس سے اگلی کہانی آپ دیکھیے گا اس سے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔